یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ تم لبیک کا نعرہ لگاتے ہو، لبیک کا نعرہ لگاتے ہو۔ ہاں ہاں ہم کہتے ہیں، کوئی اپنے قائد کا نعرہ لگاتا ہے، کوئی اپنے لیڈر کا نعرہ لگاتا ہے، کوئی اپنے مولوی کا نعرہ لگاتا ہے، کوئی اپنی جماعت کا نعرہ لگاتا ہے، کوئی کسی کا نعرہ لگاتا ہے۔ کسی کو مولوی کا نعرہ مبارک ہو، کسی کو سیاسی نعرہ مبارک ہو، کسی کو قائد کا نعرہ مبارک ہو، اور کسی کو اپنی جماعت کا نعرہ مبارک ہو۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں سرکار کا نام ملا ہے۔ بلند آواز سے اسپیکر بند کرتے، اسپیکر بند کریں، آپ کی آواز آنی چاہیے اور یہ در و دیوار گونجنے چاہیے۔ اول سے لے کر آخر تک آپ نے ہاتھ کھڑے کر کے یہ کہنا ہے، لبیک یا رسول اللہ۔ یارو افسوس ہوتا ہے، بیٹے کی شادی ہو، باپ سفید داڑھی سے جب جوان رقص کرنے لگتے ہیں نا، جب نوجوان رقص کرنے لگتے ہیں، باپ سفید داڑھی سے بیٹھا ہے، سفید ریش سے بیٹھا ہے، تو نوجوان اس کے ہاتھ سے پکڑتے ہیں کہ آؤ تیرے بیٹے کی شادی ہے، ذرا ہمارے ساتھ مل کے رقص کرو۔ وہ سفید داڑھی کے ساتھ، سفید ریش کے ساتھ رقص کر رہا ہوتا ہے، ڈول کی تھاپ پہ ناچ رہا ہوتا ہے۔ اس نے نہ اپنی ریش کا خیال کیا، نہ سفیدی کا خیال کیا، نہ بزرگی کا خیال کیا۔ کیوں؟ بس اسے خوشی ہے کہ میرے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے۔ تمہیں اپنے بیٹے کی شادی پہ رقص کرنا مبارک ہو۔ ہم سے سوال کرنے والوں، لبیک پہ ہاتھ کیوں اٹھاتے ہو؟ ہم اس لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، یا رسول اللہ ہم تجدید عہد کرتے ہیں، آپ کی عزت اور ناموس پر مرتے دم تک پہرا دیتے رہیں گے۔ عزیزان محترم، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں وہ جو 300 ساتھی 1.5 میل کے فاصلے سے چھوڑ کر چلے گئے، آپ نے پورے خطبے میں ان کا تذکرہ بھی نہیں فرمایا، اور 1.5 میل کے فاصلے سے جب وہ منافق واپس ہو رہے تھے، حضرت عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس پلٹے، کہا کہ او انسان کے بچے بنو، اس حالت میں حضور کو چھوڑ کے جا رہے ہو، سامنے 3000 کا لشکر ہے اور ہم 1000 کی تعداد میں مقابلے کے لیے جا رہے ہیں۔ یارو یہ کہنا آسان ہے کہ ہم بھی سنی ہیں، ہم بھی میلاد مناتے ہیں، ہم بھی رسول اللہ کے عاشق ہیں، ہم بھی نعتیں پڑھتے ہیں، ہم بھی محفلیں سجاتے ہیں، ہم بھی ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں، ہم بھی سرکار کی تعریف کرتے ہیں، ہم بھی سرکار کے معجزات بیان کرتے ہیں۔ بات تب بنتی ہے جب مشکل وقت آتا ہے، جب چاروں طرف سے یلغار ہو ختم نبوت پر اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاکے بنائے جا رہے ہو۔ بتاؤ میلادیو، تم نے حضور کے ناموس پر پہرا دیا یا گھروں میں بیٹھے رہے؟ تم نے حضور کی ختم نبوت پر پہرا دیا یا گھروں میں ذکر مصطفیٰ کرتے رہے، صرف میلاد مناتے رہے؟ ہاں میں بات کرنے لگا ہوں۔ وہ جب منافقین واپس پلٹے، حضرت عبداللہ ابن حرام نے کہا، او انسان کے بچے بنو، حضور کو اس حالت میں چھوڑ کے جا رہے ہو جبکہ سامنے 3000 کا لشکر ہے اور ہم نے ان سے مقابلہ کرنا ہے، ہماری تعداد 1000 ہے، ان میں سے 300 تم واپس لے کر جا رہے ہو۔ تو اس منافق نے پتہ ہے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ ہاں ہمیں پتہ ہے، معاذ اللہ یہ جنگ نہیں ہو رہی، یہ طاقت کا شو ہو رہا ہے۔ آج ہم میلاد کریں، لوگ کہتے ہیں یہ دکھاوا ہے، ہم لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگائیں، لوگ کہتے ہیں دکھاوا ہے۔ یارو اگر یہ دکھاوا ہے تو پھر ہم تاریخ بتا سکتے ہیں، ہم یہ آپ کو دکھلا سکتے ہیں۔ نیٹ کا دور ہے، جب گولیاں چل رہی تھی، جب شیلنگ ہو رہی تھی، اور جب اتنی مشکل حالات میں کہ وہاں رسول اللہ کے نام کا نعرہ لگانا جرم تھا، ہم نے دیکھا کہ نوجوان بڑھ چڑھ کے یہ کہہ رہے تھے، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ ارے یہاں سے بھی گولی آتی ہے، اس طرف سے بھی گولی آتی ہے، سامنے سے بھی گولی آتی ہے، کبھی شیل برستے ہیں، کبھی آگ برسائی جاتی ہے۔ آج بھی ان نوجوانوں کی آواز یہ کہہ رہی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے ناموس پر ہماری جانیں قربان ہیں۔
لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ اس لیے ہمیں کسی سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تحریک لبیک کے نوجوانوں، اہل سنت کے نوجوانوں، اہل سنت کا طرز رکھنے والوں، ہاں لوگ تو ہماری پگڑی پہ بھی اعتراض کرتے ہیں، لوگ ہماری انداز پہ بھی اعتراض کرتے ہیں، لوگ ہماری تقریر پہ بھی اعتراض کرتے ہیں۔ یہ لوگ آپ اگر ان کے لیے پھول بچھائیں نا، پھول بچھائیں، راستے میں پھول بچھاتے جائیں، پھر بھی آپ پر اعتراض ہوگا، پھر بھی آپ پر اعتراض ہوگا، اس لیے کہ منافق کسی حال میں خوش نہیں رہتا۔ اس لیے میرے ساتھیوں، اگر اپنے مشن کے ساتھ وفادار رہو گے، اپنے نظریے کے ساتھ وفادار رہو گے، یہ کانٹے خود دور ہوتے جائیں گے، اور ہم علل اعلان کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ تو اعتراض ہے، ہم نے تہیہ کیا ہے، لوگ اگر ہمیں اس نام پہ گولیاں مارتے ہیں ہمیں وہ بھی قبول ہے، لوگ اگر اس نام پہ ہمیں پتھر مارتے ہیں ہمیں وہ بھی قبول ہے۔ اس لیے ہم نے عہد جو کیا ہے کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برہا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ حضرت عبداللہ بن حرام نے کہا کہ اس حالت میں رسول اللہ کو چھوڑ کر جا رہے ہو، تو عبداللہ بن ابی نے کہا کہ یہ تو طاقت کا شو ہو رہا ہے، یہ کوئی جنگ تو نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر حوصلہ حضرت عبداللہ جیسا رکھو، پھر جواب بھی ایسا دو۔ جب اس نے کہا نا یہ طاقت کا شو ہو رہا ہے، تو حضرت عبداللہ نے کہا تو پھر جاؤ، اللہ تمہیں ہم سے اور زیادہ دور کر دے، دفع ہو جاؤ، ہمیں بھی تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ تو ہم بھی اعلان کر رہے ہیں، اگر ہمارے نظریے کے ساتھ نہیں ملنا چاہتے دفع ہو جاؤ، تمہیں اپنا نظریہ مبارک ہو، ہمیں اپنا نظریہ مبارک ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ مرتے دم تک رہیں گے۔